الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت مدبر، زعیم، بلکہ مدبر اعظم کی حیثیت سے آج ہم ان پہ گفتگو کریں گے۔ اس دور میں جب کہ تعلیم کا کوئی معیار نہیں تھا اور تدبیر، تنظیم، ترتیب بحیثیت فن کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اجتماعی شعور اور یہ سب باتیں نہ کہیں پڑھائی جاتی تھی نہ سکھائی جاتی تھی۔ ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی سوائے تجارت کے اور کسی کام میں نہیں گزری، ایک خاموش تاجر، اور بس کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کبھی اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ ہاں، بعثت نبوت سے پہلے ایک واقعہ حلف الفضول کا ہے، جس میں کو لوگوں نے مل کے طے کیا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے ہم ان کا لحاظ کریں گے، اکرام کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، حق مارنے والے کے خلاف مل کے ہم سب جدوجہد کریں گے۔ وہ ایک بہت خوبصورت قسم کا چارٹر ہے اس دور کا، اس میں آپ نظر آتے ہیں۔ اور بعثت نبوی سے پہلے چند واقعات اور بھی ہیں، خاص طور پہ حجر اسود جو کعبے میں سیاہ رنگ کا پتھر ہے، اس کو نصب کرنے کا واقعہ۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی شعور، آپ کی ذہانت، آپ کا تدبر، اور پھر عام لوگوں کا آپ پہ بے پناہ اعتماد، آپ کو صادق کے لقب سے، امین کے لقب سے پکارنے لگ جانا، یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبی اعلان نبی سے پہلے بھی نبی ہی ہوتا ہے، وہ مقام نبوت پہ سرفراز ہوتا ہے۔ البتہ اس کا ظہور، اس کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دے دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کی عمر سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی دراصل نبوت کی زندگی ہے، ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، لیکن یہ بشریت بہت عجیب ہے، یہ انسان ہونا بھی بہت عجیب ہے کہ جاتے ہیں ایک محفل موسیقی میں یا لہو و لعب کی یا اس قسم کی کوئی محفل، اس میں جانے کی کوشش فرماتے ہیں، نیند آ جاتی، جا ہی نہیں سکتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے۔ گناہ تو بہت بڑی بات ہے، عام نوجوان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہاں تک بھی نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ زبان پہ سوائے سچ کے اور کچھ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے۔ تو بعثت سے پہلے بھی آپ کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں اجتماعی شعور اور تدبر جو ہے وہ اس درجے کا پہنچا ہوا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے جغادری سیاستدان بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا، یہ نوجوان نے یہ کیا کر کے دکھا دیا۔ مثلا اب یہ واقعہ ہے، حلف فضول میں تو خیر بہت سے لوگ اور تھے، لیکن حجر اسود کا واقعہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور حیران کن ہے۔ بارش آئی، کعبہ کی عمارت نقصان پہنچا اسے،
فیصلہ کیا گیا کہ اسے اثر نو تعمیر کیا جائے. کعبے کی عمارت اثر نو تعمیر بھی ہوئی، مرمت بھی ہوئی. اب حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کرنا تھا. اب ہر قبیلے کی خواہش کہ تو ہم کام کریں، تو اصل چودھری تو ہم ہیں، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اب یہ فیصلہ نہ ہوا کہ کس قبیلے کے لوگ یا کس قبیلے کا سردار حجر اسود کو وہاں پہ نصب کرے، اور معاملہ یہاں تک بڑھا کہ تلواروں تک ہاتھ پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے پہ آ گئیں. تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کو حکم بنا لیا جائے. یہ اللہ کا کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے. لوگوں کو جب دیکھا تو نے کہا کہ امین ہے اور امین کے فیصلے پہ ہم راضی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اجتماعی شعور اس زمانے میں بھی اس دور کے بڑے بڑے سیاست دانوں اور مدبروں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ نظر آتا. اب ہر شخص یہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے منتخب کریں گے کہ اچھا بھائی تم میں سے فلاں آدمی تم اٹھ کے حجر اسود کو نصب کر دو. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے چادر بچھا دی، اس چادر پہ آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھ دیا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم اس چادر کو پکڑ لو اور اٹھا کے وہاں تک لے جاؤ. اور بیت اللہ تک سب لوگ وہ اس کام کو کرنے میں شریک، اور چادر کو اٹھا کے بالکل انہوں نے نصب کرنے کی جگہ تک پتھر کو لے گئے. وہاں سے آپ نے پتھر کو اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ سے نصب فرما لیا. اب اس سے کسی قبیلے کو نہ تو کہتری کا احساس ہوا اور نہ برتری کا احساس ہوا، سب کو آپ نے برابر کر دیا اور سب مطمئن ہو کے چلے گئے. یہ ایک اجتماعی شعور اور تدبر اور اسٹیٹسمینشپ کی وہ مثال ہے جو اس زمانے میں نظر نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اکا دکا لوگ ایک ایک کر کے دین میں داخل ہونے لگے. اور جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک نیا دین ہے اور دین بھی ایسا ہے جو ہمارے سابقہ معبودوں کو، استھانوں کو، لات کو، عزا کو، حبل کو، فلاں کو گھاس نہیں ڈالتا، تو ایک رد عمل شروع ہو گیا. اس رد عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ سختی شروع کر دی، تشدد شروع کر دی. اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، تدبر، فراست اور اسٹیٹسمینشپ پورے معراج پہ نظر آتی. ایک ایک موقع ایسا ہے جس میں کہ اہل قریش مکہ اس کوشش میں ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے ہمیں موقع دیں اور ہم ان کو تہس نہس کر دیں، ان کا وجود ہی ان کو ہم ختم کر دیں. اور سب سے زیادہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ اختیار فرمایا کہ کسی موقع پہ بھی آپ نے تصادم کی نوبت نہیں آنے دی. ایسے مواقع تھے کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے تھے، آپ سختی بھی کر سکتے تھے، اور نہیں تو خاموشی سے دہشت گردی کی جا سکتی تھی. بہت سے لوگ قتل ہو گئے، ان پہ تشدد ہوا. تشدد کا جواب تشدد سے کسی نہ کسی شکل میں چوری چھپے دیا جا سکتا تھا. آپ نے نہیں. 13 سال کی مدت میں آپ نے جو کچھ صحابہ کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت برداشت کرنا ہے، ظلم کو برداشت کرنا ہے، مظلومیت کو اختیار کرنا ہے، اور ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے. حد یہ ہے کہ ایک شخص تنہا کھڑا ہوا شور مچا رہا ہے، اے اہل مکہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان کے ساتھی دیکھو تمہیں قتل کرنے کی، تمہارے خلاف جنگ کی سازشیں کر رہے ہیں، وہ اکیلا آدمی ہے، شور مچا رہا ہے، اس اکیلے آدمی کا منہ بند کیا جا سکتا تھا۔ اور اہل مدینہ جو کہ آئے ہوئے تھے حضور سے معاہدہ کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، کہا یا رسول اللہ ذرا ہمیں موقع دیں، ہم 70-80 آدمی ہیں، ہم کل اپنی تلواروں کی جوہر جائے ان کو دکھا دیں۔ آپ فرمائے مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 برس میں کس قدر پر امن رہ کے، کس قدر صبر، تحمل اور فراست سے کام لیا۔ قریش کا ہر موقع پہ یہ منصوبہ تھا کہ شر انگیزی ہو، مسلمانوں کو بھڑکا دیا جائے، مٹھی بھر ہے کسی طور یہ ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے ہمارے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں، سب کو ایک ہی مرتبہ ختم کر دیا جائے، کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ان سب کو ہم قتل کر دیں، تصادم کی نوبت آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 برسوں میں کہیں بھی تصادم کی نوبت نہیں آنے دی، اور اپنی اس پونجی کو، یہ سب حضرات جن کی کہ آپ نے 13 برس تک آپ نے تربیت فرمائی، ان کو تیار کیا، ان کو حفاظت کے ساتھ آپ مدینہ منورہ تک لے گئے۔ یہ فہم و فراست کا اور تدبر کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ موقع ہے جو کہ انسانیت اور دنیا شر کے اعتبار سے بدترین درجے پہ پہنچ چکی تھی۔ انسان 90% سے زیادہ تعداد میں غلام تھا، قتل و غارت ایک قانون تھا، جو جس کو لوٹ لے، جو جس کو غلام بنا لے، وہ اس کو غلام تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ کسی جاتے ہوئے قافلے کو لوٹ لے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لے، مردوں کو غلام بنا لے، مال لوٹ لے، آپ کا ہو گیا ایک جنگل کا قاتل۔ اور ایک شخص تنہا وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور سب سے زیادہ مخالفت ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن سے امید تھی کہ وہ تائید کریں گے، اہل کتاب، احبار، رہبان، بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے بزرگ لوگ جو پہچان سکتے تھے کہ اور انتظار میں تھے کہ ہاں اللہ کا ایک رسول آئے گا۔ سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں نے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیا، ان کے الزامات کا جواب نہیں دیا، بلکہ سیدھے سیدھے جو دین کی دعوت تھی آپ بہت آرام سے وہی دیتے چلے گئے۔ ان کے الزامات، ان کے حملے، ان کی اوچھی حرکتیں، ان کے پروپیگنڈے، ساحر ہے، سحر زدہ ہے، باپ بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، خدا نے کیا کہا؟ کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا ہے، اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے چلے گئے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، دور دور سے لوگ آتے چلے گئے، اس میں داخل ہوتے چلے گئے، واپس جا کے اپنے قبیلوں میں دین پھیلانے لگے، اور مکے میں بھی ایک خاندان، پھر دوسرا خاندان، پھر تیسرا خاندان، ایک ذہین آدمی، پھر دوسرا نوجوان، پھر تیسرا جانثار، کیوں ایک جمعیت بنتی چلی گئی، اور اس جمعیت کی آپ نے حفاظت کی ہے، اور جہاں جہاں جن کے لیے زیادہ خطرہ محسوس ہوا ہے ان کو مکہ سے باہر بھیج دیا، میں تم حبشہ چلے جاؤ، اور آخر کار آپ نے سب کو مدینہ بھیج دیا، جو جا سکتے تھے، جانے کے لائق تھے۔ اور اہم بات عزیزان گرامی، آپ آخر میں گئے۔ کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ اچھا صاحب خود تو حفاظت میں چلے گئے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو مرید ہو گئے، مسلمان ہو گئے،
اور جنہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ان کے ساتھ آپ تو چلے گئے مدینہ منورہ میں اور باقی مسلمانوں کو مکے میں چھوڑ گئے. ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم بہت پہلے دے دیا. لوگ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے گروہ میں انہوں نے جانا شروع کر دیا اور تقریباً سب سے آخر میں آپ تشریف لے گئے تاکہ جو زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا وہ آپ کی ذات کو آئے، کسی اور کو نہ آئے. مدینہ منورہ جانے کے بعد کایا پلٹ گئی، اس لیے کہ اہل مدینہ تو منتظر تھے اور آپ کے وہاں مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے 1 سال پہلے سے وہاں مصعب بن عمیر دین کی تبلیغ کر رہے تھے، گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا. آپ جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو کل مہاجرین کی تعداد 130 کے قریب بنتی ہے، لیکن اہل مدینہ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1.5 سال بعد جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو تعداد 313 کی ہے. تعداد خاصی بڑھ گئی، دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. مدینہ منورہ جا کے بحیثیت ایک سربراہ مملکت کے آپ نے جو شہری زندگی کا نظام مرتب کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے اس شہر میں جو کہ ہر وقت دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں پہ اوس و خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، یہود ان کو آپس میں لڑاتے تھے، یہود ان کا مالی استحصال کرتے تھے. ان کی ہاں ایک جنگ ہے جو 100 سال سے بھی زیادہ وقت گزار گئی، تو یہ ایک دہشت گردی کا علاقہ بنا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سب کو آپ کی عظیم شخصیت کے اندر ایک پناہ مل گئی، ایک راہبر مل گیا، ایک پیار اور ایک محبت کا مرکز مل گیا، رحمت کا سراپا مل گیا، ہر طرف امن ہی امن ہو گیا. خطرہ تھا اس بات کا کہ وہ جو دہشت گردی پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کو پھر سے نہ جاری کر دیا جائے. اور سب خزرج کے 12 قبائل تھے، مستقل آپس میں لڑتے رہتے تھے اور یہود اس میں شرارت کر کے ان کے خلاف اکسا کے لڑاتے رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ایسا بندوبست کیا کہ اس لڑائی جھگڑے کا کوئی امکان نہ رہا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان باتوں کی آج کل ضرورت ہے، ہمیں پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے، ہم پھر سے اوس و خزرج بن گئے ہیں، ہمارا یثرب پھر سے دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل جاتے ہی جو فرمایا وہ تو یہ کہ مسجد بنائی، مرکز، سب کے مل بیٹھنے کا مرکز. پہلے مسجد قباء میں بنائی، 15 دن وہاں قیام فرمایا، اس کو مسلمانوں کا ایک خوبصورت مرکز بنا دیا مضافات مدینہ میں. وہاں سے آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، آتے ہی یہاں ایک مسجد بنا دی، یہ آپ کا ایک سیکریٹریٹ بن گیا. 5 مرتبے مسلمان یہاں جمع ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے، آپ سے سوالات کرتے تھے. اور آپ کی تبلیغ کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ خطبہ تو آپ جمعے کے جمعے دیتے تھے، لیکن آپ کی سوالات و جوابات کا معاملہ ہر وقت جاری رہتا تھا. اور اس کے لیے 2 وقت آپ نے مخصوص کر رکھے تھے، ایک صبح کی نماز کے بعد، یہ دربار نبوی کا خاص وقت. صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، حضور سے لوگ سوالات کرتے تھے. ایک عصر سے مغرب تک کا وقت عام طور پہ یہ بھی آپ لوگوں کے سوالات و جوابات کے لیے مخصوص فرما دیتے تھے. اس لیے ان اوقات میں نوافل سے منع فرما دیا کہ یہ وقت تعلیم و تدریس کا ہے، تعلیم و تربیت کا ہے. اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے، جس وقت بھی ہوتے، لوگ مستقل آپ سے سوالات کرتے رہتے.
اور جوابات آپ عطا فرماتے رہتے اور وہ ریکارڈ ہوتے رہتے اور ہمارا دین کا لٹریچر مکمل ہوتا چلا جاتا۔ عزیزان گرامی، یوں آپ نے صحابہ کی تربیت کا ایک بندوبست فرما دیا، اور اس لیے میں اپنے علماء حضرات سے، بزرگوں سے، دوستوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد بھی، عام ایام میں بھی سوال و جواب کی نشستیں رکھا کریں، تاکہ ہمارا نوجوان بپھر گیا، اس کے ذہن میں بہت سوالات ہیں، بغاوت ہے، وہ بیچارہ سوال کرتے ہوئے ہمارے فتوے سے ڈرتا ہے، اس کو کہہ دیجئے کہ ہم کوئی ہمارا فتویٰ نہیں دیں، ہمارے پاس سوائے پیار و محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ غلط بات کو ہم غلط بھی کہیں گے تو ہماری دشمنی غلط بات سے ہے، غلط بات کہنے والے سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے، طبیب وہ ہوتا ہے جو مرض کا مقابلہ کرے، مرض سے دشمنی رکھے، مریض سے نہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کھل کے ہمارے ساتھ آئے، ہم سے گفتگو کریں، ہم سے سوالات کریں، ڈائیلاگ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ایک فلسفے کے طالب علم کی حیثیت میں دیکھتا ہوں کہ سقراط کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ بھی لوگوں کے ساتھ گفتگو سوال و جواب کے طریقے سے کیا کرتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، جو تعلیم کا مرکز بن گیا، تربیت کا مرکز بن گیا، سیکریٹریٹ بن گیا، وفود کے ملنے کی جگہ بن گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس شورا بن گئی، آپس کے مشورے کی جگہ بھی بن گئی، ایک بہت بڑا مقام جہاں سے کہ دین کی روشنی پوری دنیا کی طرف بڑھنے لگی۔ یہیں پہ آپ نے ایک اور کام کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مدبر شخصیت اس دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ آپ نے ایک نظام قائم کر دیا، اسے نظام مؤاخات کہتے ہیں، بھائی چارے کا نظام۔ اس میں یہ کہ مہاجرین آئے، بیچارے لوٹے پیٹے، انصار ہیں، یہ بیچارے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب انصار مہاجرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ اونچی ناک والے ہیں، آسانی سے مدد قبول نہیں کرتے۔ آپ نے ایک نظام بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصاری، بھئی تو اس کا بھائی ہے، اور بالکل اس طرح سے بھائی جیسے کہ سگے بھائی ہوتے ہیں، یا وراثت میں بھی شریک ہو جاؤ گے۔ تو یوں آپ نے ایک نظام مؤاخات، بھائی چارے کا نظام بنا دیا۔ وہ تقریباً 45 مہاجرین کو 45 انصاریوں کا آپ نے بھائی بنا لیا، اور وہ سچ مچ کے سگے بھائی بن گئے، اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تو فلاں کا بھائی ہے، تو اب سگے بھائی کا رتبہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہو کے ٹھہر گیا۔ یہ ایک نظام مؤاخات تھا۔ اس سے اس بات کا امکان تو باقی نہ رہا کہ یہود یا منافقین یا کوئی طبقہ مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ، مہاجرین کو انصار کے ساتھ، یا انصار کو انصار کے ساتھ، یا اوس کو خزرج کے ساتھ آپس میں لڑا سکے۔ اس کا کوئی امکان آپ نے باقی نہیں چھوڑا۔ اس موضوع کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔